اس بات کو دیکھ۔ پھر عرض کی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تو محنت کش انسان ہوں، ساری زندگی محنت کی ہے میں نے یوں تو نہیں بیٹھنا، اسلام قبول کر لیا میں نے، آؤ بھگت ہو گئی میری۔ ارے آپ کے محبوب بتائیں ابھی ڈیوٹی کیا ہو گئی؟ ساری زندگی محنت کی ہے میں نے، بتاؤ اب ڈیوٹی کیا ہے میری، کام کیا ہے؟ فرمایا کہ بلال یہ جو گھر ہے نا آج تک میرا تھا، اب سے تیرا گھر ہے۔ میں تجھے بتلا دوں گا کہ تو نے پیسے لینے کہاں سے ہیں اور لگانے کس طرح ہیں، ایک بار میں بتلاؤں گا پھر تو نے خود ہی پیسے لینے ہیں اور خود ہی اتارنے ہو۔ گویا کہ نبی پاک کے خزانچی تھے حضرت بلال، قرض حسنہ خود ہی لیتے تھے، گھر میں ضرورت ہوتی اس کو استعمال کر دیتے، پھر جب کوئی مال آتا رب کے محبوب کے پاس پھر نبی پاک سے لیتے، رب کے محبوب اتنا قرض ہے، نبی پاک پھر دیتے پھر اتارتے۔ وہ ایک مرتبہ ہوا اس طرح، قرض حسنہ کسی سے لے لیا، ضرورت تھی، مہمان آئے گھر میں ضرورت تھی، لگا دیا، وقت مقرر ہو گیا، اس وقت مقررہ پر پیسے نظر نہیں آ رہے تھے، کافر نے بلایا اے بلال فلاں دن فلاں وقت تک پیسے نہ ملے تجھے اپنا غلام بنا لوں گا میں ان پیسوں کی عوض۔ حضرت بلال آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، رب کے محبوب ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، بڑا کرب ہے، بڑی مصیبت ہے، میں غلام نہیں بننا چاہتا۔ اس نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ پیسے چاہیے، فجر کے فوراً بعد۔ نماز فجر آ گئی، حضرت بلال نے جوتے اٹھائے، رب کے محبوب مجھے اجازت دے دے، پھر جوتے اٹھائے، دو کپڑے تھے گٹھری میں رکھے، نماز پڑھی، دعا نہیں مانگی، دھیرے سے نکل رہے کہیں کوئی مسجد کے بعد روک نہ لے مجھے۔ جانے لگے، نبی پاک نے فرمایا بلال کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا رب کے محبوب آپ کو پتہ ہے مظالم آ گیا تو مجھے غلام بنا لے گا۔ فرمایا جا مال غنیمت آیا پڑا ہے اسے لے، جتنا قرض بنتا ہے قرض ادا کر دے، باقی لوگوں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے قرب جوار میں رہنے لگے، عظمت اور شان مقام رفعت یہ بنی ہے۔ پھر مسلمان ہجرت کا حکم آیا نا، جب نبی پاک نے فرمایا بلال مکے سے ہجرت کر کے تو نے نا مدینے جانا ہے، کوئی بات نہیں کی سوائے ایک کے کہ رب کے محبوب آپ بھی آئیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ بس چل دیے، 9 لوگوں کا قافلہ تھا، 10ویں 11 تھے لوگ، 12ویں آپ تھے، امیر بنا کے بھیج دیا گیا۔ راستے میں خطرہ ہوتا، لوگ پریشان ہوتے جو ساتھ تھے، کہا کہ پریشان نہیں ہونا، رب کے محبوب نے کہا تم جاؤ اور میں نے تمہارے پاس ضرور آنا ہے۔ یہ رب کے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، زمین اور آسمان میں تغیر ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے، رب کے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم پہنچیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مدینے پہنچ گئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ 11 لوگ تھے۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ مدینے کی سرحد پہ جا کے جو راستہ مکے سے آتا وہاں کھڑے ہو گئے، سارا دن ہی گزر گیا، شام میں لوگوں نے پوچھا بلال یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا کہ رب کے محبوب نے فرمایا تھا میں آؤں گا، بس جتنی زندگی ہے نا میری اب میں رب کے محبوب کے استقبال میں کھڑا ہوں، جب تک رب کے محبوب آ نہیں جاتے میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی رب کے محبوب یہ نا بلال مکے میں اکڑ کے چلتا ہے، سینہ تان کے، سے کہے نا کہ رب کے بندوں کی یہ شان تو نہیں، وہ تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ بلال کو کیا ہو گیا؟ آپ کا مؤذن ہے، آپ کا خزانچی ہے، اور یہ اکڑ کے چلتا ہے زمین پہ سینہ تان کے۔ رب کے محبوب نے بلایا بلال کو، بلال کیا ہو گیا تجھے، اکڑ کے چلتا ہے؟ ہمارا رب کے محبوب میری یہ حیثیت میں اکڑوں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ رب کے محبوب
بات یہ ہے جب مکہ کی گلیوں میں کفار چلتے ہیں نا، وہ مکہ کی گلیاں جس میں بلال کو سزائیں دی جاتی تھی، گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، بلندی سے دھکا دیا جاتا تھا، رڑکتا ہوا زمین پہ آتا تھا۔ اے رب کے محبوب، ان گلیوں میں جب یہ کفار مکہ اکڑ کے چلتے ہیں تو بلال کے اندر سے آواز آتی ہے، بلال تو بھی اکڑ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے یہ وہی بلال ہے جسے سزائیں دی جاتی تھی، آج تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اے رب کے محبوب، یہ اکڑ بھی تو آپ کی عطا کی ہوئی نا، میری حیثیت تھی میں چل سکتا ہوں، میں تو غلام تھا ان کا، مجھے تو یہ کوڑے مارتے تھے سارے بازار، آج جو میں چل رہا ہوں قدموں پر، یہ بھی آپ کی عطا سے چل رہا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نبی پاک مدینے آ گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بھائی اب کفار کی طرف سے جنگیں ہو رہی ہیں، حملے کیے جائیں گے ہم پر، تیاری کرو جنگ کی۔ میرے اس بلال کو بھی نا جنگ میں لڑنے کا طریقہ سکھاؤ، اس بلال کو بھی۔ بلال کو بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے۔ چند دنوں کے بعد نبی پاک نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ میرا بلال کیسا ہے؟ مسلمان توجہ کرنی آپ، کہا کہ آپ کے محبوب دفاع بڑا مضبوط ہے بلال کا، لیکن اٹیک ویسا نہیں ہے۔ بلایا بلال کو، بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا دفاع بڑا مضبوط ہے، اٹیک ایسا نہیں تیرا۔ بلال نے عرض کیا، آپ کے محبوب ساری زندگی غلامی میں گزری ہے اور اپنے آقاؤں کی مارے کھاتا رہا ہوں، سزائیں جھیلتا رہا ہوں اور دفاع ہی کرتا رہا ہوں، اٹیک تو کبھی کیا ہی نہیں ہے میں نے، اس لیے میرا دفاع بہتر ہے۔ آپ کے محبوب اٹیک کیا جو نہیں تھا کبھی، اس لیے اٹیک ویسا نہیں ہوا ہے۔